تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر اوپر سے نیچے سے روزیاں دیتا، گناہوں کی معافی دیتا۔ جب اہل کتاب مخالفت کرتے اور مکہ کے مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تو آپ ان کو کھل کر دعوت دینے سے شرم محسوس کرتے، دق محسوس کرتے، دل میں تنگی محسوس کرتے تھے۔ اس لیے جسے دین کی بات کہتے فوراً وہ مذاق کرتا یا برا بھلا کہتا، یا نوجوان بچے آپ کی باتوں پہ تالیاں پیٹتے۔ اسی لیے شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شرمیلے تھے کہ ایک خاندان والی، بڑے خاندان کی کنواری بچی، بڑے خاندان کی کنواری بچی جتنی شرمیلی ہوتی ہے اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، اور دل کے اتنے نرم تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حضور جا رہے تھے، راستے میں صحابہ نے ایک گھونسلہ دیکھا، پرندے کا ایک گھونسلہ دیکھا، تو اس میں بچے پڑے ہوئے تھے، پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو صحابہ نے بچے اٹھا لیے دیکھنے کے لیے، بچے اٹھائے گھونسلے سے، صحابہ نے بچوں کو اٹھایا تو وہ جو چڑیا تھی، وہ برڈ، وہ بیچاری اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانتی تھی، نبی علیہ السلام کو پہچانتی تھی۔ حضور آگے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، وہ چڑیا اڑتی ہوئی آئی سامنے، زمین پہ گری اور زمین پر گر کے لوٹ پوٹ ہو کے کچھ کہنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ شکایت کر رہی ہے، اس کے بچوں کو کس نے اس سے اٹھایا، اس کے بچوں سے اس کو کس نے جدا کیا؟ تو صحابہ تو ایسے نہیں تھے چالا کیا کرتے، نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہم نے اٹھائے، تو ایسے واپس رکھ۔ اب وہ اتنا نرم دل نبی، اس کو اگر کوئی ستائے تو وہ بات کہنے میں جھجک محسوس ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا ان کو وزن دے کر ایک بات کہی، اور پھر اس بات کا کیا انجام ہوا اور اس کو کیسے پورا کیا، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر، آپ کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا اسے پہنچا دیجئے، اسے پہنچا دیجئے، لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو مانا جائے گا کہ آپ نے رسالت کو مکمل نہیں کیا۔ یہ حضور سے کوئی ڈر نہیں ہے، حضور پر بہتان نہیں ہے، بلکہ وہ جو ڈر ہے نا اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے آپ پہنچا دو، آپ اس میں ذرا بھی جھجک محسوس، ڈر محسوس نہ کرو، خوف نہ رکھو۔ ان لم تفعل فما بلغت، اگر آپ نے نہیں پہنچایا بات کو تو آپ پر یہ بات رہ جائے گی کہ نبی نے مکمل بات نہیں پہنچائی۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہودی آپ پہ الزام لگا سکتے ہیں، مشرکین آپ پہ طعنہ زنی کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا نہیں کرو گے، آپ ایسا نہیں کرو گے، بلکہ بات پہنچا دو۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لوگوں سے کون حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، لوگوں سے نہ ڈرو۔ جیسے کبھی یہ محمد زید کے سبق میں آیا تھا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، کہ لوگ حق بات کہنے میں، حق پہ چلنے میں، ایمانیات میں لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، مارو کو چوندا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے، سماج ہنسے گی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگ ہر وقت ساتھ ہوتے نہیں، اللہ تو ہر وقت ساتھ ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ تو رات میں تنہائی میں اندھیروں میں جو پلاننگیں بناتے ہیں نا، اللہ اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے اور جانتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ. اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا لوگوں سے. بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کافر مانے انکار کرنے والے جان بوجھ کر. کیا ترجمہ ہوا؟ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ پر یہ الزام عائد ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے نہیں پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ صحابی فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ غالباً راوی ہیں، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی گارڈ ہوتے تھے، آپ نے کہہ دیا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے مجھے بالکل کھلا میدان دے دیا ہے، ہر وقت اللہ میری حفاظت میں ہے ہی. یہ اللہ کی طرف سے ہر امتی کو سبق ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس جو بات آتی تھی اس کو فوراً پہنچا دیتے تھے. امان یہاں تک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنے ایک صحابی کو 4-5 ساتھیوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس چند باتیں ہیں، میں آپ لوگوں کو پہنچا دینا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ امانت میرے پاس رہ جائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے حکم کو کیسا پورا کیا؟ حجۃ الوداع حضور کا آخری حج ہے، ایک ہی حج کیا حضور، وہ حج ہے. اس میں کیا کہا؟ حجۃ الوداع میں یہ کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ کیا حل بلغ تو میں نے پہنچا دیا. اقرار کروایا صحابہ سے. ایک اقرار میں نے جمعہ میں کہا، وہ تفسیر میں کہا تھا کہ پیر والے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا تھا اقررتم علی ذالکم اسری، کیا میں نے جو تم سے وعدہ لیا تھا اس کا تم نے اقرار بوجھ اٹھا لیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهد. سب نبیوں نے گواہی بھی دی تھی، عام گواہ. تو حضور نے حجۃ الوداع میں سب کو جمع کر کے وعدہ لے کے یہ بات پہنچا دی، اور پھر پہنچا نہیں دی، جن کو پہنچائے ان سے وعدہ بھی لے لیا کہ تم بھی دوسروں تک پہنچاؤ گے. تو اب تم لوگوں نے سنیا، تم بھی دوسروں تک بولو انشاءاللہ پہنچائیں گے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.